الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء بعد نبی اکرم شفیع معظم رحمت کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث تکوین کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد حاضرین و سامعین اہل اسلام و شاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں، اللہ قرآن ارشاد فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، اے صاحبان ایمان، مال اور اولاد اللہ پاک نے قرآن چنہ دا اکٹھا ذکر فرمایا ہے، مال اور اولاد۔ اے تو انو ہلاکت نہ ڈال دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم، جدوں بندہ مال تے اولاد دی محبت چ گم ہو کے اللہ دے ذکر تو غافل ہو جائے تو اللہ قرآن وچ فرماندے کہ او بندہ گھاٹے وچ ہے، او بندہ نفع وچ نہیں، او بندہ گھاٹے وچ ہے۔ بھئی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مال دی محبت وچ گم ہونا تے سمجھ چاہتا ہے، اولاد دی محبت وچ گم ہونا دا کیوں گھاٹا ہے؟ قابل غور بات ہے۔ یاد رکھیے، اولاد نال محبت کرنا اولاد دا حق ہے، ماں باپ اپنی اولاد نال پیار کرن اے حق ہے، لیکن ایسی محبت کہ اسی اپنی اولاد دی محبت انہاں واسطے دنیا دا ماحول بنا دیا، یعنی میں اپنے بچیاں واسطے کوٹھی بنا لاں، میں اپنے بچیاں دے مکان بنا لاں، میں اپنے بچیاں واسطے اے کام کر لاں، میں اپنے بچیاں واسطے بچیاں نو سہولتاں پرووائڈ کرن وچی بندہ اس طرح رب دے ذکر تو غافل ہو جائے کہ ان دی اولاد دی محبت دین دے معاملات وچ غالب آ جائے تو پھر وہ محبت اولاد بھی ہلاکت ہے۔ آپ نو سمجھ آئی کہ نہیں؟ چلو پھر سمجھنے ہاں اگر آج دی نشست وچ ایک مسئلہ ہی سمجھے چاہ گیا تو بڑی گل ہے۔ ویسے تے اولاد نال محبت کرنا عبادت ہے، لیکن ساڈے بندے محبت وچ بھی پرابلم کر دے۔ مثلا آج کل ہر بندے دی خواہش ہے کہ میرا بچہ پڑھ جائے۔ ساڈے معاشرے دے اندر ایک چیز بڑی زیادہ چیز اس ویلے عام ہے کہ ساڈا بچہ پڑھے، وہ کامیاب انسان بنے، اور کامیابی دا تصور جڑا ساڈے ذہن وچ بیٹھا ہے وہ دنیاوی کامیابی ہے۔ اسی کامیاب کنوں سمجھنے ہیں؟ اسی کامیاب ان سمجھنے ہیں جڑا چنگا پڑھ جائے، نوکری تے لگ جائے، پیسے کمائن لگ پوے، اسی سمجھنے ہیں بندہ منڈا کامیاب ہو گیا۔ اس دوڑ نے اور شوق نے ساڈے کولوں بچیاں نال کچھ زیادتیاں بھی کروائیاں نے۔ مثلا میں مشاہدہ کیتا ہے، مشاہدہ کیتا ہے میں کہ اسی بچیاں نو سویرے اٹھانے ہاں، ذرا دھیان نال سنن جڑے ماں باپ بیٹھے، مسجد جاندا ہے بچہ، آندا ہے تیار ہو، فوراً کچھ کھا لا، کچھ ڈبے چ پا لا، سکولے جا، سکولوں آئے بستہ رکھ، کچھ کھانے تے کھا لا، ٹیوشن جا، ٹیوشن لو بچہ آندا ہے چل کچھ کھانی تے کھا لا، شام ہو گیا مسیتے جا۔ غریباں دے بال مسیتے ٹر جاندے نے، امیراں دے بالاں نو مسیت والے گھر آ کے پڑھا جاندے نے۔ غریباں دے بال ٹیوشن پڑھن ٹر جاندے نے، امیراں دے بالاں نو ٹیوشن پڑھان والے گھر آ جاندے نے۔ گل وہی ہے کہ جنہ چر بچے سونا نہیں اساں ان دی جان نہیں چھڈنی۔ کدی سکول دی ٹیوشن، کدی مسجد دی ٹیوشن، کدی سکول دی پڑھائی، کدی مسجد دی پڑھائی، وہ اتنا پڑھانا جے بچیاں نے، مارو انہاں بچیاں نے، ظلم ہے۔ یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ کس ماہر نصاب نے پوری دنیا دی ہسٹری پڑھ لو، یہ طریقہ تعلیم متعین کیتا ہے جڑا پاکستان دے اندر ساڈے پنڈاں ساڈے محلیاں وچ رائج ہویا ودا ہے۔ بچیاں دے ذہن وچ تعلیم دی نفرت ڈال دیتی ہے، ہر وقت پڑھانا چاہنے ہیں،
تسی بال جمے نہیں یا چابی والے کھڈونے جمے ہے چابی لا چھڈی ہن جنہ چر چابی نہ مکے چلدے ہی رہو انج نہ کرو بچیاں نال ظلم ہے بچے پھلاں دی طرح ہوندے نے اللہ پاک نے انہوں نے دنیا تے بھیجیا ہے انہوں دی جان دا بھی کوئی حق ہے میرے پاک نبی فرماتے ہیں والی نفسی کا علی کا حقا والی عینی کا علی کا حقا والی جسدی کا علی کا حقا حضور فرماتے ہیں تیری جسم دا بھی تیرے تے حق ہے تیری آنکھاں دا بھی تیرے تے حق ہے تیری جان دا بھی تیرے تے حق ہے او کما قال النبی نبی سرکار نے تے سانو دسیا ہے کہ یہ چیزاں دا تواڈے تے حق ہے کوئی بچہ پیدا ہوئے ہے اس تو کھیلنا بھی اس دا حق ہے ماں باپ کو بہنا بھی اس دا حق ہے تفریح کرنا بھی اس دا حق ہے تے جے ایڈے ہی انہاں تو تانگا ہو تے بھائیا تسی یہ کیڑے وقت نو پہ رہے ہو ماما دل کرتا ہے بال گھر مانی نہ وہ باہر ہی ٹورے رہن اے غلط ہے بالکل غلط ہے انج نہ پڑھ دے جی میں تسی بندے تکے نال پڑھاؤ بچے نے تھوڑا ریلیکس رکھیا کرو جس پوری دنیا جاؤ جنہ دی تسی تقلید کر دے ہو انگریز انہاں دی تعلیم دا طریقہ دیکھ لو لٹریسی ریٹ سب تو زیادہ ہے لیکن کیا وہ انج ڈنڈے نال پڑھائے دیں اوڈا بال ہوندہ ہے اوڈیاں اوڈا بستہ ہوندہ ہے اگو جڑے ساڑھے سکولاں والے بادشاہ نے انہاں ہر کتاب دی منے کاپی منے گائیڈ تو او چنگا ڈبا سارا بستہ بچے دا بنیا ہوندہ ہے وہ بچہ کی کرے بیچارہ کی پڑھے تے کی یاد رکھے پھر او دے اتے پریشر ہے تو انج پڑھ او بھائیا جے جمعے ہی نہ چنگا تیرے گھر تے حوصلہ رکھ پڑھ جانا سے اے میں گارنٹی لکھ دینا جیڑا پڑھن والا جم پوے وہ پڑھ جانا کچھ دھیان کرنا چاہیے سمجھانا چاہیے کچھ دھیان کرنا چاہیے پڑھ جاندے ہیں بچے لیکن ہے جڑا سوٹا لے کے اتنے کھلو جانا ہے نا تو بالکل ہی غلط ہے ویسے تین پڑھا کے چھڑنا ہے سویرے تو لے کے سویرے اٹھ نہیں اکھ کھلن تو لے کے اکھ بند ہو دیا تے تینوں اسی سجے کھبے نہیں ہونے دینا ہے ظلم ہے یہ طریقہ تدریس اور تعلیم غلط ہے انج نہ کرو کچھ حصہ تعلیم نو دیو بچے دیاں ذہنی صلاحیتاں تاں ٹھیک ہوندیاں جے جسمانی صلاحیتاں ہوندیاں ٹھیک ہون تے صحت مند وجود وچ صحت مند دماغ ہوندا ہے تسی بچیاں دیاں کتاباں تے کاپیاں تے تعلیم دا خیال رکھ دیو کدی یہ بھی خیال رکھیا ہے کہ میرے بچے دی صحت کیسی ہے یہ دی خوراک کیسی ہے یہ ڈائٹ پلان کیے کھاندہ کیے پیندہ کیے یہ خوراک کیے یہ کس طرح سسٹم ہے جسم صحت مند ہونا ہے تو بچو دماغ صحت مند ہونا ہے نا انج نہ پڑھاؤ پیار نال پڑھاؤ اور ایک بات یاد رکھ لو میری یہ سارے بھائی جڑے بیٹھے ہو سارے بچے اکو جیاں صلاحیتاں دے مالک نہیں ہوندے کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں سارے بچے اکو جیاں صلاحیتاں دے مالک نہیں ہوندے ایک کھیت میں مثال دیندہ رہنا کھیت دے اندر ایک جام پہ وان ایک لکڑ دی قسم ہے نا وان اور سمجھ دیو نا وان ایک پیدا ہو پیا شیشم دا درخت دو شیشم مطلب ٹالی ہون درخت نے دو میرے کھیت وچ پیدا ہوئے ایک وانے ایک بھائی ہون میری ذمہ داری ہے کہ میں انہاں دوہاں تو اے سوچاں کہ انہاں چو بیڈ کیندہ بندا ہے تے بالن کیندہ بندا ہے یہ میں نے پرکھ ہونی چاہیے سب تو پہلے باپ دیئے ڈیوٹی ہے ماں باپ دیئے ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ سوچن اللہ نے ساڑی جوڑی پایا کی ہے جدو اللہ ایک وانت ایک ٹالی تین دے چھڑی ہے تو وان پاٹ کے بھی آنا ہے مسترین بھائی دا بیڈ بناتے تو کمڑا ہے کیسے آنا ہے وہ وان پاٹ کے لے جاندے مستری کول تو اندر نسی بیڈ نہیں بنانا ہے ہن مستری شدہ کی کرے اس آکھنا بھائی دا نہیں بندا تو انہاں آکھنا
اس سے کھیت چی دوری جمی ہے تو دا ٹالی دا بنا لی دا کیوں نہیں بنے دا وہ آندھے میرا وڈا پتر جو پڑھ گیا نکن کیوں نہ پڑھے دے وہ کمڑیا اور جمعیا جو بانی تو دا بھی بیڈ نہیں بنوانا ہے وہ آندھے نہیں میں بیڈ بنا دے کچھ بندے چنگے بالے جڑے سیانے نا انہوں نے سوچ ہوندی ہے بھئی ٹالی دے آؤ انگریزی سکولیں تے وان چاہ کے تے مدرسیں دے آؤ جتھے کچھ بڑھنا ہے بنا دا کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ وہ سارا وان کٹھا کر کے مدرسے احسان دے جاندے نہیں دا جو بڑھنا جے بنا چھٹو تو مڑ ساتھو جو بڑھنا ہوتا ہے سی چم کر کے بنا چھڑنے ہیں پر ٹھیک ہے انہیں دے جو گئے نہیں تو جو اون جو ویچ کوئی وہ پھر رب اپنا کام آپ کرانا ہوتا ہے کدی کدی سائیں کرم کرتا ہے وہ بنا لی ٹرالی ویچ کوئی نہ کوئی بوٹا ٹالی دا بھی آ جاتا ہے وہ دے نال بڑو سارے دا بھرم رہ جاندہ ہے چلو کوئی ویچ چنگا بھی کام ہوئی گیا وہ ساری ٹالی پٹ پٹ کیسی دیتی جانے انگریزی سکول ہے پڑھاؤ بھی انگریزی مات مار چھڑ دینے وہ بچے دی کوئی یہ طریقہ ہے بھائی میں بالکل اس طریقے دی مخالفت کرنا میرے نقطہ نظر نال جس بچے پڑھنا ہے نا اس تھوڑے ٹائم وچ بھی پڑھ لینا تے جس نہیں پڑھنا ان تسی 18 گھنٹے کتاباں اتے بھائی رکھنا ہے نا گن پوائنٹ تے اس کتاباں تو نفرت کرنی ہے بچہ ادو پڑھدا ہے جدو کتاب نال محبت کرے پوائنٹ نوٹ کر لو قرآن اس پڑھنا ہے جس قرآن نال پیار کرنا ہے کتاب اس پڑھنی ہے جس کتاب نال محبت کرنی ہے تعلیم اس پڑھنی ہے جس تعلیم نال بیٹا محبت کرنی ہے جس تعلیم نال محبت نہیں کرنی تو ساؤنو تعلیم تو متنفر کر چھڑے اپنے گھٹیا طرز عمل دی وجہ اے جنہ یہ کر دے نا وہ اکثر آپ پڑھے نہیں ہوں جنہ دا طرز عمل ہوں ہے نا وہ آپ نہیں پڑھے ہوں وہ آندھے ساڑھے حصے دا بھی یہ پڑھے جڑیاں چوڑا سی ماریاں نہ پڑھ کے ہوں وہ کسرائیں دے چکڑنی ان پڑھان دے چکرے چوندن کملے تو یہ غلطی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے بچیاں ریلیکس کرو انہوں نے ویکھو کی چیز پیدا کی تھی اللہ تو اڈے ویڑے ویچ پرکھو پرکھ کے پھر ویکھو اے بچہ کس تعلیم دے لائق ہے جویں دیاں صلاحیتاں خالق نے دے کے بھیجے ہے انہاں دے مطابق چلاؤ گے تے بچہ سپیڈ نال چلے گا اور محبت نال بچے نو مائل کرو اور پیار نال کرو 6 مہینے لگ جان گے سال لنگ جائے گا 2 سال لنگ جان گے 3 سال لنگ جان گے آخر وہ آ جائے گا اگر وہ دے اندر رب محبت تعلیم دی پائیے تو اس اپنی تھان تے آ جانا ہے تے جے نہ آیا تے جڑے کام واسطے رب ان بھیجیا ہے وہ پیا کرے باپ دی ذمہ داری ڈنڈے نال تعلیم او دے اندر داخل کرنا نہیں باپ دی ذمہ داری ہے بیٹا میں تین کتاباں لے دیاں گا میں تینوں سکول دی فیس دیاں گا میں تینوں پڑھاواں گا تیرا خرچہ کراں گا تینوں سمجھاواں گا بیٹا جے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لے اگر بچہ وارا گردی کرتا ہے تو شریعت سختی دی اجازت موجود ہے شریعت سختی بھی ہے کہ تھوڑی جی سختی کرو بچے تھے کر سکتے ہو لیکن جڑا سختی اسی فرما بردار اولاد تے پائیے انہوں تے کتاباں لدینی ہیں ایڈے ایڈے بچے انہوں دا قد کی بدنا ہے انہوں کھانا کی انہوں ہونا کی ہے انہوں تے بار بار جھڑیا سی کتاباں دا وہ تے تھلے دب گئے بچے ساڑھے انہوں دیا خوشیاں انہوں دے کھیلن کودن دے دن جڑے آئے وہ بھی اسی کتاباں دے بوجھ تھلے بالکل دفن کر دیتی نفسیاتی طور تے اسی بچیاں نو بوجھ تھلے رکھ دیتا ہے وہ بچے ساڑھے کند ذہن ہو گئے بھائی ایسا نہ کرو یہ اللہ تین بچے ذہن والے دیتے ہوئے ہر بچے دا آئی کیو لیول الگ الگ ہوتا ہے یہ اللہ تیرا بچہ ذہین پیدا کیتا ہے تو ضرور پڑے گا بے فکر ہو جا زبردستی نہ پڑھا نالے دے ٹک میں اور گل بھی کر دیا مڑ میں دوسری گل واپس پلٹاں گا یہ دے نال یہ گل جنہ زور انگریزی تے دین دے ہو تے سکولاں دی تعلیم تے دین دے ہو تھوڑا جہا نال اپنے بچیاں نو دین بھی سکھایا کرو کیا یہ مقام حیرت نہیں
کہ جڑے ساڈے ایم اے پاس بچے نے، بی اے پاس بچے نے، انہوں نے بھی 3 کلمے سیدھے نہیں آتے، انہوں نے جنازہ نہیں آتا. کیا ہے مقام غور نہیں کہ ابا فوت ہو جائے تو بیٹا وہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا؟ کیا ہے مقام غور نہیں کہ باپ فوت ہو جائے تو بیٹا اس کو غسل نہیں دے سکتا؟ یہ گناہ کیندا ہے؟ جنہ ڈنڈا لے کے انگریزی پڑھان دی کوشش کرتا رہے ہیں، اینی نال انہاں نوں دینی تعلیم دی بھی تھوڑی جی کوشش کرو آتے تواڈے بچیاں نوں تعلیم ہوندی، شعور ہوندا، وہ معاشرے دے باشعور انسان بن دے. لیکن عجیب مسئلہ ہے، بچے پڑھے نے، دین سمجھ نہیں آیا. یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایک مسٹیک ہے تعلیم وچ. تعلیم کیویں مکمل ہونی ہے؟ بھائی میرے سویرے ماسٹر دے حوالے، حافظ دے حوالے، اس تو بعد ٹیوشن والے دے حوالے. میرے تو بچہ دور رہے اور سانو گھر تنگ بھی نہ کرے، سر میں چین چاں بھی نہ کرے، شرارت بھی نہ کرے، اے رجیا رہے. بھائی تیری بھی تے کچھ ڈیوٹی ہے نا، سمجھ آئی جائے کہ کوئی نہ؟ بھائی باپ دی بھی تے ڈیوٹی ہے. تو کنی باری جا کے ماسٹر تو پوچھیا بیا میرا منڈا کیویں دا پڑھدا جی؟ کنی باری آپ صاحب کول گیا ہے کہ میرے بچے دی تعلیم کا کی حال ہے؟ عزیز من، غلطی ہے. ماں باپ غلط طریقے نال بچیاں ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، کرنا ٹھیک چاہتے، نیت اچھی انہاں دی نیتیں پڑھ جان، طریقہ غلط ہے. دنیاوی تعلیم ضروری ہے لیکن نال دینی تعلیم بھی بچیاں نو دینا لازم ہے. بغیر دینی تعلیم تو تعلیم مکمل ہی نہیں ہوندی. عزیز من یاد رکھیے، اپنے بچیاں دی تعلیم اور تربیت کرنا اے باپ دی ڈیوٹی ہے، اے ماں دی ڈیوٹی ہے. اگر اپنی ڈیوٹی تو غفلت کر رہے ہیں تو اس دا سزاوار خود ہوئے گا. وہ سزاوار ہوئے گا اس دا کہ میں بچے جڑے نے انہاں دی تعلیم وچ غفلت کیتی ہے. اگر بچہ تیرا پریپ تو لے کے بی اے تک بغیر فیل ہون تو پڑھدا گیا تے دا مطلب ہے تو جتھے لایا وہ تے ٹھیک لگا گیا ہے. اگر ہن ان جنازہ پڑھنا یا باپ نو غسل دینا نہیں آوندا تے یہ غلطی صرف ہوندی نہیں، یہ غلطی باپ دی ہے کہ اس نے ایڈیاں موٹیاں موٹیاں کتاباں لے دیتی ہیں تو اس بچے نے پڑھ دیتی ہیں، پاویں رٹا لا کے پڑھیاں، پاویں سمجھ کے پڑھیاں، پڑھ گیا پاس ہو گیا ہے. لیکن اگر آج تیرا بچہ دینی معاملات دے اندر زیرو ہے تے قصور تیرا ہے. کیونکہ جدو سال بعد 3 مہینے چھٹیاں ہوئی ہیں تے اسی بچے نو کسی عالم کول بٹھان دی بجائے کوشش کیتی ہے کمپیوٹر دا کورس کر لے. بڑ بھی یہ نہیں آکھیا کہ 3 مہینے قرآن ہی صحیح کر لا، قرات نال پڑھ لا، کسی بندے کول بہ جا مہینہ 2 تے قرآن پڑھ لا، نبی سونے دے کوئی فرامین یاد کر لا، کلمے یاد کر لا، کل شریف پڑھ لا، کچھ سورتاں یاد کر لا، وہ قرآن دی تھوڑی جی حصہ یاد کر لا، تیرے اندر مسلمانی آ جائے. سو اپنے بچیاں دی تربیت دا طریقہ بدلو. اپنے بچیاں دی تربیت دا غلط طریقہ اپنا بیٹھے ہیں سی. ساڈا یہ مائنڈ بن گیا ہے کہ ساڈے گمانڈیاں دا منڈا نوکری تے لگ گیا ہے، ہن پاویں جو بھی ہوئے ساڈا بھی لگے ہی لگے، چھوڑاں نوں پڑھاؤ چنگا نوکریاں تے لگ جان. عزیز من، سب تو پہلے ابے دی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد نوں اپنی نوکری کرنا سکھائے. غور کیتا میں کیا کیا ہے؟ جاگو اپنے پتر نو اپنی نوکری دی جاچ سکھائی آ تو سارے تو وڈی دی جاچ ہی آئی. اور سب تو وڈی جاچ تے کہ اپنے پتر نو یہ سکھانا آئی کہ ابے دی نوکری کیویں کرنی، وہ اساں سکھائی کوئی نہیں. یہی تو پرابلم ہو گئی. کتنے باپ نے جنہ دا بیٹا رات نو بڈھے باپ نو رات نو دبا کے سوندا ہے، سکھایا نہیں. کتنے باپ نے جنہاں نو بیٹا ملے تے انہاں دا ہاتھ چومدا ہے. میرا بچہ بیٹھا ہے سعودی عرب وچ، تو پوچھ لو اوتھے بھاویں اسی آنے جو بھابی نے فلانے نے وہ ہے بھی جو انہاں دے چھوڑو انہاں وہ بیٹا باپ نو ملے تو دا ہاتھ چومدا، انہاں دا کلچر ہے.
کیونکہ اسلام دا کلچر ہے، اے دین دا کلچر ہے۔ کتنے بچے نے جڑے اپنے باپ نو ملتے ہیں تو یہ سکھایا ہی نہیں؟ کتنے بچے نے، اور میں حیران ہونا جڑا بچہ اپنے تو ایک رینک بڑے افسر کے کھلوے وہ انج کر کے کھلوے، ایسا ہے نا؟ مثلا کانسٹیبل اے ایس آئی کے کھڑا ہوئے تھے، اے ایس آئی ایس ایچ او کے کھڑا ہوئے تھے، یس سر، پتر ابے کے انج کیوں نہیں کھلوندا؟ جتھے کھلونے والی جا بڑھ دی اوتھے نہیں کھلوتا، یہ غلطی کندی ہے؟ یہ باپ سکھایا نہیں۔ تیرا بیٹا تیرے سامنے نظریں اٹھا کے گل کرتا ہے، تیری غلطی ہے، تو سکھایا نہیں۔ جیڑی تربیت دین والی آئی وہ نہیں سکھائی، انگریزی نوکری کرنے دی جاچ سکھائی، اپنے پتر نو یہ سکھایا ہی نو ابے دی نوکری کیویں کرنی۔ ایک کس سکھانا سی اپنے بچے نو؟ بھائیا یہ اگر لوگ کہتے جی ساڈا بچہ گستاخ ہے جی، اکھے نہیں لگتا، میں مان لینا، لیکن میرا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے اس گل تے کہ جی سکھائیے تو کتا سیکھ جاتا ہے۔ اوے جٹاؤ تسی کتے نے سکھا لیندے ہو، ڈگے نو سکھا لیندے ہو، گھوڑے نو سکھان والے سکھا لیندے، بھلا یہ منڈا کیوں نہیں سیکھیا؟ اسی سکھایا نہیں، اسی انگریزی پڑھاندے رہے ہیں، اسی اسکول پڑھاندے رہے ہیں، اسی صرف بستہ چکوائی رکھیا ہے۔ بھائیا صرف بستہ نہ چکوا، اپنے بچے نو کسی عالم کو بٹھا جڑا تیرے بچے نو دین سکھائے، باپ دی عزت کرنا سکھائے، ماں دا احترام کرنا سکھائے۔ غلطی تو ساڈے وچ ہوئی۔ میرا بیٹا پیدا ہویا، میرا یا تہاڈا، اے دسو پریپ 1 2 3 14 جماعتاں تک 16 سال بن گئے۔ 16 سال اسی بچے نے پڑھائیے دنیا، ذرا لسٹ بناؤ 16 سالاں جو اپنے بچے نے دین کتنا ٹائم پڑھایا ہے؟ کنیاں چھٹیاں ہوئیاں نے جنہ دے وچ تساں بچے نہ کہہ کہ 3 مہینے تو دین پڑھنا ہے، وہ کتنیاں چھٹیاں نے؟ بھائی میرے، اگر سال دیاں 12 مہینے 9 مہینے پیا پڑھے دنیا، 3 مہینے دین پڑھدا جائے تو تیرا بچہ مکمل انسان بنے گا۔ ایسا اس طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ ہاں، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ بولے، آپ فرماتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندہ نے مکتب سے، شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندہ نے مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں مینوں انہاں بندیاں تے شکایت ہے، انہاں تعلیم دین والیاں تے شکایت ہے جنہاں کول بچے تے شہین ہوندے نے پر سبق خاک بازی دا دے رہے نے۔ شاہین دا کام تے بلند پروازی ہے نا، لیکن اسی انہاں نے خاک بازی سکھا رہے ہیں۔ بچے بڑے اچھے نہیں، بیلیا قصور بچیاں دا نہیں، قصور انداز تربیت دا ہے، غلط طریقہ تعلیم دا قصور ہے بھائی، جس وجہ تو یہ جو نا فرمان پیدا ہو رہے نے، ویکھنا ہے وے اللہ تے پتر دے رہے آئے، اللہ تے دیاں تے پتر دے رہے آئے۔ توجہ ہے، اگو بنا رہے ہیں آسی کی بنا رہے ہیں، اور ذمہ داری ساڈی ہے، اسی کی بنا رہے ہیں، ساڑھے کول مٹیریل آ رہا ہے بیٹھے اور بیٹیاں دی صورت ہے، اس مٹیریل نو اسی مس یوز کرنے ہیں یا اسی ان صحیح تیار کرنے ہیں، یہ ہن ذمہ داری تہاڈی ہے۔ اپنے وقت چوں کچھ وقت نکالو، اپنے بچیاں دا پیچھا کرو، اپنی اولاد دا پیچھا کرو، انہاں دے معاملات دلچسپی لو۔ 21 سال پیریڈ ہے تربیت دا بچے دی دا،
انسان دے بچے دی تربیت کتنے سال ہوتی ہے؟ 21 سال ماں باپ دی ڈیوٹی ہے تربیت کرنا. اے دیاڑیت دی گل نہیں جانے من بھائی ہن جم پیا تے مڑ آپے پیا پڑھ سیدھا نہیں. میں تے بچیاں دی مہربانی سمجھنا جڑے آپے پڑھ کے بھی مڑ ابا جی پہ سدے نے. ابا جی پرابلم کیتی ہے. عزیزاں دی وقار اساں بچیاں دے ذہن وچ نظریہ پا چھڑیا بیٹا پڑھو گے تے نوکری ملے گی. بچے سمجھ لے پڑھنا صرف نوکری واسطے، لیکن تعلیم دا مطلب روشنی دینا ہے. تعلیم ہوئے جڑی دل روشن کرے. تعلیم ہوئے عزیزا جڑی بچے تو بلند پروازی سکھائے. عزیز من و دوستان من اساں بچیاں نو پڑھایا تے علم دا مقصد صرف نوکری رہ گیا. حالانکہ علم دا مطلب شعور تے آگاہی ہے، اللہ دی ذات دا عرفان ہے، اپنے ماں باپ دا ادب تے احترام سکھنا ہے. اقبال فرماندے نہیں تیرا نشے مل کسے سلطانی کے گنبدی پر. غلط تربیت دے طریقے نے بھائی میرے. تیرا پتر پولیس کانسٹیبل لگ گیا ہے، غلط ترین دا ایک نکتہ دس رہا. تیرا پتر فوج سپاہی بھرتی ہو گیا ہے، اگر او دا کیپٹن آئے تے تیرا بچہ اٹھ کے کھڑا ہو کے سلوٹ کر دائے، او دا افسر آوے تے کرسی چھڑ کے سلوٹ مار دائے. لیکن تیرا باپ آوے اگر پتر اٹھ کے سلوٹ نہیں مار دا، احترام واسطے کھڑا نہیں ہوندا، تے بھائیا قصور بچے دا بھی ہے، قصور ابے دا بھی ہے. جانے من سمجھ نہیں نہ آئی گل سمجھ. ایک کہیں سکھایا ہے کہ تیرا افسر آوے تے اٹھ کے سلوٹ کرنی، ایک کڈی کھچ کے زمین تے مارنی ہے تے آنکھ تے رکھنی تے سلوٹ کرنی تے آکھنی سر جی حکم. ایک کہیں سکھایا ہے وہ جو کرنا بھائی 6 مہینے فوج والے ٹرین دین تے پولیس والے وہ 6 مہینے سکھا چھڑ دین بعد تیرے تو وڈا افسر آوے باویں ڈیر رشوت خور ہوئے تو اٹھ کے انہوں بھائی میں انہاں دی تعلیم تو حیران جنہ 6 مہینے آچے سکھایا ہے بابا میں افسر رشوت خور کی ہوئی اٹھ کے سلوٹ ماری. تیرے کو 21 سالہ ہے نہیں سیکھیا کہ ابا آوے تے اٹھ کے کھلونے. نہیں سمجھ آئی گل. بھائی جیڑا بچہ آفیسر دے سامنے کھلا کے سلوٹ مار دے انہوں 6 مہینے تربیت ملی ہے. تیرے ویڑے میں جمعہ 21 سال گزارے اس تیرا ادب کیوں نہیں کرتا؟ تو سکھایا ہی نہیں. جی آپ نہ سکھدا تے کسے استاد کو باغ کمڑیا انہوں سکھائے کہ افسر دی شان وڈی نہیں تیرے ابے دی شان وڈی ہے. افسر نو شان ملیا تے ترقی ملے گی، افسر نو سلوٹ مارے گا. اگر باپ اگے کھڑا ہو کے سلوٹ مارے گا تے تیرا باپ تیری واسطے جنت دا دروازہ ہے. اور میں بچیا نہ باپ تے گزر گئے انہاں تانوں نہ سکھایا، انہاں دی اگاں لنگ جان دے ہن ساڈی واری ہے تسی تے اپنا حق ادا کرو. جدو باپ ملے اٹھ کے کھڑا ہو باویں تو کتنا بڑا آفیسر ہے تیرا باپ اٹھ کے کھڑا ہو. اقبال فرمانے نے وہ کتنا عجیب ہے جیڑا اپنے افسر کے اٹھ کے کھڑا ہوندا ہے اپنے باپ واسطے کھڑا نہیں ہوندا، جیڑا اپنے آفیسر نو سلوٹ کردا ہے اپنے ابے نو سلوٹ نہیں کردا. ابا چنگا نہیں وہ جنہاں نوں پیا سلوٹ مارنا ہے وہ حاجی صاحب نے. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی انہاں ساتھ جنگی دیاں نہیں جدے مارنے سلوٹ ظالمہ مارنا چاہیے. افسر دی عزت کرنی چاہیے، یہ ڈسپلن ہوندے اداریاں دے. میں نہیں آندا نہ مارو، یہ نہیں کہہ رہا کہ افسر دی عزت نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے. یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین دا سبق ہے کہ اپنے آفیسر دا اپنے تو بڑیاں دا احترام کرو. لیکن میں نہ انہاں دا جو کرنا ہے ابے دا کیوں نہیں کردا؟ میں سبق دے رہا ہوں انہاں دا تے کرنا ہی کرنا ہے نا، کیونکہ وہ تے نوکری جاب دا حصہ ہے. لیکن ابے دا کیوں نہیں کردا بھائیا؟ اے ہی تے کمال ہے. دفتر وچ بڑا بادب ہے، گھر وچ کیوں بادب نہیں؟ آفس دے اندر بادب ہے، گھر بادب نہیں. اللہ اکبر. اقبال فرماندے نہیں تیرا نشے مل کسیر
سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اپنی پہچان کر اقبال فرماندے تو شاہی ہے جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھیا ہو کسے نمرود اگے نہیں جھکدا جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھیا ہو کسے فرعون اگے نہیں جھکدا وہ جھکے تے اپنے باپ اگے جھکے وہ ادب کرے تے اپنے باپ دا کرے عزیزو اور ساتھیو اپنا ذہن بنا لو اگو 3 مہینے چھٹیاں ہونی ہیں سارے بیلی بڑے نکے سارے اپنے گھر باہر چھٹیاں آگے ہونی ہیں چھڑ دیو تو درس سے چاہو مدرسے آؤ اور 3 مہینے اللہ دا دین سکھو واپس جا کے موڑ انگریزی پڑھن لگ پائے یہ دیکھ کوئی قید نہیں میں میری داڑھی چٹی ہوگی میں ہون سکھا حضور فرمایا ماں دی گود تو لے کے قبر تک پڑھ تیری عمر کوئی نہیں پڑھن دی کیڑی عمر اسی تے اجے بھی پڑھنے آجے بھی سکھنے تو یہ دیکھ کیڑی عمر ہے میری عمر ہوگی میں ہون پڑھا ایتھے بابا افضل بیٹھے ہون قرآن پڑھے سامنے کرسی تے بیٹھے ہون قرآن پڑھے یہ دیکھ کیڑی عمر ہے میں جی کیویں پڑھا تے کی کراں ہن آ کے پڑھ دے سفید داڑھی قرآن پڑھ دے یہ دیکھ کیڑی بات ہے یہ دیکھ کوئی بات نہیں جڑا قرآن ٹھیک نہیں پڑھتا وہ قرآن صحیح پڑھنا سیکھے جنہوں نماز نہیں ہوتی وہ نماز سیکھے جنہوں روزے نہیں ہوتے وہ یہ سارا سیکھو چھٹی لینی ہے چھٹی لے لو آفس جی چھٹی لے لو ویسے چھٹیاں ہوتی ہیں تو کر لو آؤ اللہ دا دین سیکھو تھوڑے تے ڈیوٹی ہے فرض ہے دی عمر کوئی نہیں علم حاصل کرن واسطے شرع دے اندر کوئی عمر دی حد نہیں بیس ویلے پڑھ نہیں تو ہن چھڈ دیں بندے آدھن جی سانی شرم آندی ہے وہ شرم اس گل تو نوں آندی باوندا کوئی نہیں اس گل تو آندی اب میں سیکھنا پیا سیکھنے تے شرم نہیں نہ سیکھنا شرم ہے جڑی باعث شرم چیز ہے وہ باعث شرم ہے جڑی باعث شرف چیز ہے وہ باعث شرف ہے علم پڑھنا باعث شرف ہے سارے دوست اور بھائی اپنا ذہن بناؤ اور مائنڈ بناؤ چھٹیاں ہون گیاں تو چھٹیاں گرمیاں اسی بھی فارغ ہونا ہے آپ بھائی بھی سارے آ جاؤ تشریف لے آیا جے ذہن بنا لو اور نیتاں بنا لو انشاءاللہ جدو چھٹیاں نزدیک آئیاں میں ایک باری تو موڑی یاد کراواں گا سارے سنگی کوشش کرنا اللہ آپ سب احباب نو اپنے بچیاں دی ٹھیک تربیت توفیق عطا فرمائے بچیاں تھوڑا ریلیکس کرے جے میری گل ذہن وچ رکھے ہر ویلے نہ کتاباں لدی رکھیا کرو نہ کہ